اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. بے شک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، اور پچھلی ایپیسوڈ جو ذکر اللہ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل سے کرم سے ہمیں کرنے کی سعادت ملی، اس سے فیضیاب ہوئے ہوں گے، نئی انفارمیشن ملی ہوگی. اور کیونکہ بیسٹ اور بہترین اوقات اور لمحات ہماری زندگی کے وہ ہیں کہ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہوں، اس کی یاد میں مشغول ہوں، اس کو یاد کریں علماً و عملاً، اور اس کے بتائے احکامات کے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن عظیم الشان نے فرمایا کہ جب منافق مرد اور عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، کہ ہمیں بھی اپنے نور میں سے جو تم لے کر آئے ہو کچھ حصہ دے دو، تو جواب ملے گا قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، پیچھے جاؤ، کیونکہ یہ نور یہاں پہ نہیں ملتا، یہ نور زمین سے لے کر ہم آئے. اور آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن پھر زمین نہیں ہوگی اور کوئی ریٹرن ہونے والی سبب پیدا نہیں ہوگا. تو انسان جتنا ہو سکے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استقامت اور سعادت اور توفیق مانگے کہ جتنا نور ہو سکتا ہے اس کے ناموں سے، اس کے ذکر سے، اس کے فکر سے، قرآن عظیم الشان کی تعلیمات سے انسان اپنے قلب کے اندر اس کو جتنا جمع کر سکتا ہے جمع کرے، تاکہ وہ فائزون میں سے ہو جائیں، اور ان لوگوں میں سے جو کہ اس کی ہارویسٹنگ بیسکلی آخرت میں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کی توفیق اور سعادت ہمیں ہمارے تمام جنریشنز کو عطا کریں، آمین. ناظرین، آج کے پروگرام کے لیے میں نے آپ کے لیے ایک چھوٹی سی سٹوری جو کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے ایھا الولد، وہ انہوں نے ایک چھوٹا سا واقعہ لکھا ہے اپنے شیخ اور ان کے مرید کے درمیان. حضرت شقیق بلخی جو کہ اوبویسلی بلخ کے رہنے والے تھے اور حضرت امام جعفر صادق کے اصحاب میں سے تھے. ان کے ایک اسٹوڈنٹ ہوتے تھے حاتم الاسم. ان کے بارے میں یہ چھوٹا سا واقعہ بہت ہی ایمان افروز ہے، سبق آموز ہے، اور بیسکلی ہماری جتنی بھی ایپیسوڈس ہیں اس کو اور ری ایمفیسائز کرے گا، ان کی اہمیت کا اندازہ ہوگا، اور اس تعلیم و تعلم کو اور حاصل کرنے کا ایک ذریعہ و سبب بنے گا. اور جو کچھ ابھی ہم نے سنا ہے اور اس کو حاصل کیا ہے اس کو ری ایمفیسائز کرے گا، اور اس کے اندر ایک اور ذوق اور شوق اور محبت پیدا کرے گا انشاءاللہ. تو حضرت شقیق بلخی ایک مرتبہ اپنے شاگرد حاتم الاسم سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے ساتھ تقریباً لگ بھگ میری صحبت میں، میری ٹیچنگز میں 30 یا 33 سال کے قریب گزارے، تم نے ان صحبت سے کیا سیکھا؟ تو حضرت شقیق بلخی کہتے ہیں یا شیخ یا حضرت شقیق حاتم الاسم کہتے ہیں شقیق بلخی سے کہ میں نے آپ کی صحبت سے اگر میں سمرائز کروں تو 8 موٹی چیزیں بینیفٹس حاصل کیے جو کہ میری پوری بقیہ زندگی کے لیے کافی ہیں. تو اوبویسلی پھر حضرت شقیق بلخی پوچھتے ہیں کہ بتاؤ وہ کیا ہے؟ تو بتاتے ہیں نمبر 1 8 بینیفٹس. پہلا حضرت حاتم الاسم کہتے ہیں کہ یا شیخ یا استاد، میں نے اس دنیا میں دیکھا کہ اور نوٹس کیا کہ لوگوں کا کوئی ایک سینٹر آف فوکس ہے، ہر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، ہر کسی کا کوئی نہ کوئی محبوب ہے یا معشوق ہے، اور وہی ان کا سینٹر آف فوکس آف لائف ہے. فار ایگزامپل ہسبینڈ اپنی وائف سے محبت، وائف اپنے ہسبینڈ سے محبت کرتا ہے، وہ ان کا سینٹر آف فوکس ہے. لوگ اپنے بھائیوں سے محبت کرتے ہیں، وہ ان کا سینٹر آف فوکس ہے. کچھ فیملی سے محبت کرتے ہیں، وہ ان کا سینٹر آف فوکس ہے. کچھ اپنی جاب سے محبت کرتے ہیں، دوست و احباب سے محبت کرتے ہیں. کچھ دنیاوی مٹیریل پراپرٹی سے، گھر سے، گاڑی سے، اور جو کچھ ان کے پاس مال و دولت ہے محبت کرتے ہیں، اور لانگ لسٹ ہے اس کی. تو مگر میں نے جب غور و فکر کیا وہی ان کا سینٹر آف فوکس آف محبت کا تھا. تو جب میں نے نوٹس کیا اس قسم کے انسانوں کا جب وقت آتا ہے موت کا، تو میں نے دیکھا ان میں سے تمام کی تمام چیزیں زیادہ سے زیادہ اگر قریب آتی ہیں تو وہ اس کے قبر کے قریب آتی ہیں، مگر کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں جاتا. یہ میں نے غور و فکر و تدبر سے حاصل کیا. تو میں نے سوچا اس کے بارے میں نے کہا کون سی ایسی چیز ہے کہ مطلب
جو کہ اس انسان کے ساتھ آل دا وے قبر کے اندر بھی جائے، کیونکہ انسان وقت کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ ایک کسی ایسے محبوب کو، کسی ایسی چیز سے محبت کرے جو کہ اس کے ساتھ ہمیشہ رہے۔ تو میں نے دیکھا حتیٰ یہ کہ قریب سے قریب ترین بھائی بہن یا پھر اہل و اقارب رشتہ دار یا ہسبینڈ یا وائف اگر آتے ہیں تو قبر کے قریب آتے ہیں اور اینڈ میں مٹی ڈال کر وہی اس کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ بیسیکلی دوسرے لفظوں میں خبر کہہ رہی ہے کہ یہاں پر اندھیرا ہے، لائٹ کا بندوبست کر کے آنا۔ تو ایسی کون سی روشنی، ایسی کون سا چراغ، ایسی کون سی چیز میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں کہ جو ہمیشہ قبر میں بھی اور ہمیشہ میرے ساتھ ہے اور میری اس تنہائی میں میرا ساتھ دے۔ تو میں نے سوچا، غور کیا، فکر کیا، تو مجھے آخر میں اس کا جواب ملا، اور وہ ہے اعمال صالحات۔ ہر وہ عمل خالصتاً للہ، اس کے عشق میں، اس کی محبت میں، بجان بمال و زبان جو کہ میں نے کیا، وہی اعمال میرے ساتھ جائیں گے، خواہ وہ نماز کی صورت میں، روزے کی فکر میں، ذکر کی صورت میں، فکر، غور و فکر، تدبر اور نیک اعمال، خوش اخلاق، رزق حلال، اخلاقیات، تمام کے تمام سبجیکٹس دین اسلام مقدس کے میں نے سمیٹنے میں اگر کیا تو یہ اعمال صالحات، یہ میرے وہ واحد محبوب ہے جو کہ اس دنیا ہی میں نہیں آخرت میں بھی میرے ساتھ کام آئیں گے۔ تو میں نے کیا اعمال صالحات سے پھر محبت کر لی اور اسی کو سمیٹنے میں فارغ ہو گیا۔ تو اب انسان تھوڑا سا غور و فکر کرے، آج کل کے دنوں میں لوگوں کو ڈیفینیشنس اعمال صالح کی پتہ ہے مگر اس کی توفیق نہیں ہوتی، اور اگر توفیق ہو جاتی ہے تو بہت سارے لوگ اعمال صالحات کرنے کے بعد بھی سما یا ریاکاری سے اس کو گنوا بیٹھتے ہیں، جیسا کچھ پچھلے ایپیسوڈز میں ہم نے بات کی، اس کے بارے میں تذکرہ کیا تھا۔ تو دوسرے لفظوں میں اعمال صالحات انسان اگر توفیق مل بھی جائے تو اس کو سیو کرنے کے لیے ان قسم کی تعلیم و تعلم اور علم نافع کی بہت سب ضرورت ہے، تاکہ انسان دل سے کہے لا الہ الا اللہ لا محبوب الا ہو۔ اور وہ ہی انسان کر سکتا ہے کہ جو علماً دین اسلام مقدس میں چلے، شکر کا فلسفہ سمجھے، نعمتوں کا فلسفہ سمجھے، اور جس طرح ان دنیاوی تعلیمات میں ہم نے ضروری سمجھا کہ اسکول موجود ہے، اس کی کتابیں موجود ہیں، مگر ہم نے ضروری سمجھا کہ اسکول زیر استاد جا کے پڑھیں، اسی طرح کالج، اسی طرح یونیورسٹی، جبکہ ساری کی ساری چیزیں انٹرنیٹ میں موجود ہیں، مگر انسان پھر بھی جاتا ہے اور پڑھتا ہے۔ تو کس طرح ممکن ہے کہ یہ کتاب دین اسلام مقدس کا جو کہ ام الکتاب اور جو کہ آسمانی کتاب، زمینی کتاب بھی نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے جو کہ دوسری دنیا سے اس زمین پہ اترا ہے، کس طرح ممکن ہے بغیر استاد کے اور قلب و صاف کو طہارت رکھتے ہوئے علماء کرام کے بغیر انسان اس علم کو سمجھ سکتا ہے؟ ناممکن ہے۔ تو اس میں بھی ضرورت ہے کہ انسان اس کو اس طرح علماً سمجھے، جس طرح صحابہ کرام نے اور پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا کہ پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں معلم بن کر بھیجا گیا اس دنیا کے اندر تاکہ تمہیں دین اس اللہ سبحانہ وتعالی جو کتاب ہے اس کی تعلیم دوں۔ تو پھر آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا جو فائدہ حاتم الاسم نے ان کی صحبت سے حاصل کیا وہ بتاتے ہیں کہ میں نے یا شیخ یا استاد میں نے دیکھا کہ دنیا کے اندر لوگ اپنی ڈیزائر ہوا کو فالو کرتے ہیں اور وہ اس کے لیے جیتتے ہیں، لوگ اس کے لیے مر جاتے ہیں، اور بیسیکلی وہی ان کی تعین جہت ہو جاتی ہے، وہی ان کی زندگی کا مقصد، آخری مقصد ہو جاتا ہے، وہی ان کی ڈائریکشن ہوتی ہے۔ تو میں نے کافی ریاضت کری اور میں نے خود قرآن عظیم الشان کے اندر اور آپ کی صحبت سے اس کو تلاش کیا تو مجھے ایک آیت مبارک ملی جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جس نے اپنے نفس کے اوپر قابو پا لیا، مارا نہیں، قابو پا لیا، اور مطلب خوف الہی سے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی حاصل کیا اور اس میں آگے بڑھا، تو بیسیکلی اس کو مطلب یہ
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے پھر آخری ریوارڈ جنت لکھی ہے. تو نفس کو کنٹرول کرنے کا جو طریقہ، اور نفس ہمارا بسو سے لوامہ، نفس لوامہ سے مطمئنہ، اس کی جو ٹیچنگس ہیں، خاص کر میں نے آپ کی صحبت سے جو حاصل کری، تو میں نے کیا کیا، اب روز بروز اپنی نفسانی خواہشات کو ایک کنٹرول میں رکھ کر ایکسٹرا جو خواہشات تھیں ان کو اس کی نفی کرنی شروع کر دی. اور جب میں نے اس کو اپوز کرنا شروع کیا، آٹومیٹکلی میری روح نے انرجی حاصل کری اور میں ان سے بچ گیا. تو ادھر خاص ایک نقطہ واضح ہوتا ہے کہ جس کو جو تعلیم و تعلم جو ریاضت نفس کی ہوتی ہے، اس کو ہم نے کیٹیگریز میں کر کے بند کر دیا، مگر یہ خاص ایک ٹیچنگ سے قرآن عظیم الشان کی، جو کہ پورے ماہ رمضان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام مسلمانوں سے کراتا ہے، اور وہ ریاضت نفس ہے کہ حلال چیزیں بھی چھڑوا دیتا ہے، کھانا پینا صبح سے لے کے شام تک رکوا دیتا ہے، آخر کے 10 دنوں میں اور ایکسٹرا ریاضت بڑھ جاتی ہے. اور مطلب یہ کہ مطلب عبادات کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، اور لوگ جو ہے مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف تیزی سے راغب ہوتے ہیں. تو ہر انسان بیسکلی ریاضت نفس سے، کیونکہ رمضان کا مطلب یہ ہے رمز، کہ وہ نفس کو جلا دیتی بالکل، اور نفسی خواہشات کو وہ کم جب ہو جاتی ہیں، تو جیسی وہ نفس بیسکلی ٹھنڈی ہوتی تو روح کے اندر تر و تازگی پیدا ہو جاتی ہے. تو اور دوسرا آپ کو پتہ لگے پچھلے ایپیسوڈ میں جب ہم نے ذکر کی بات کری ہے کہ یہ ہی ایک بہترین ٹول ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ ذکر کے ذریعے ہی جب وہ ایسڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کا قلب کے اوپر پڑتا ہے تو نفس آہستہ آہستہ تدریجاً نفس مطمئنہ کی طرف راغب ہونا شروع ہوتی ہے، اور اس کی خواہشات دبنی شروع ہو جاتی ہیں. اور آگے بھی انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دی، نفس کی کیٹیگریز اور اس کی کیا اسکلس ہیں جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن عظیم الشان کے ذریعے سکھائی، وہ اس کے اوپر پروگرام الگ سے کریں گے. تو لباب یہ ہوا دوسرے پوائنٹ کا کہ جس انسان نے اپنے نفس کے اوپر قابو پایا اور بے جا خواہشات پہ کنٹرول کیا، تو پھر اسی کے لیے کامیابی ہے. تو یہ دوسرا سبق میں نے سیکھا آپ سے. تیسرا بینیفٹ آپ کی صحبت سے جو میں نے حاصل کیا وہ یہ کہ میں نے دیکھا ہر کوئی اس دنیا کے اندر پراپرٹیز جمع کرتا ہے، مال و دولت، اور اسی کے پیچھے 21 سینچری خاص طور پہ اسی کے پیچھے، یہی صبح اٹھ کر شام تک منی 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 اس کے پیچھے لگا ہوا ہے. اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر روز بروز اضافہ ہو، حتیٰ یہ کہ آپ کے پاس ہزاروں جائیداد بھی ہو، ہزاروں کے تعداد کے اندر مطلب مٹیریل فائنینشلی طور پہ آپ کے پاس پیسے ہوں اور سب چیزیں ہوں، اس کے باوجود یہ خیال اور رکتا نہیں ہے کہ چاہتا ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرا ارما، لیکن پھر بھی کم نہیں. یہ حیثیت ایک مطلب کیفیت ہو جاتی ہے انسان کی. تو وہ چاہتا ہے کہ ایسا سوچتا ہے کہ اگر وہ اور جتنا زیادہ اس کو جمع کرے گا، وہ کچھ غیر ارادی طور پہ سوچتا ہے، سمجھتا ہے کہ وہ اور زندگی میں رہے گا، ادھر اور لمبی اس کو عمر ملے گی. مگر آپ کو پتہ ہے ریالٹی 80 90 100 سال، اس سے زیادہ انسان کہاں رہتا ہے. خواہ بلینئر ہی، بل گیٹس جیسے کیوں نہ ہو، امیر سے امیر ترین انسان ہو، بادشاہی کیوں نہ کچھ بھی ہو، مگر جانا ہے. مگر انسان کی گریڈ اور لالچ ایسی بڑھ جاتی ہے کہ اس کو پھر وہ مایوپک ون ویو ہی دیکھنے لگتا ہے، تو حاصل کرتا ہے. میں نے دیکھا ہر انسان کا مین فوکس میں نے یہ دیکھا، تو میں نے غور و فکر تدبر کیا اس کے اندر، تو مجھے پتہ لگا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ فنا ہو جائے گا. ایسا نہیں کہ مطلب فرض کریں اگر آپ کے پاس کم ہے تو وہ فنا نہیں ہوگا. نو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو کچھ تمہارے پاس ہے سب کا سب فنا ہو جائے گا. کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اور مگر وما عند اللہ باق، جو کچھ میرے پاس ہوگا وہ ہمیشہ ابد الابد باقی رہے گا. تو میں نے سمجھا اس سے
کہ جو کچھ دنیا میں نے خرچ کر دیا بمال بجان بزبان خدمت خلق اللہ کے اندر، جو کچھ میں نے خرچ کیا اسی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بقا ملے گی، کہ وہ خالصۃ اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے گیا. اور جو کچھ میں نے بچا کر رکھا، دبا کر رکھا، اور میں نے کسی کو بھی نہیں دیا، بھنک بھی نہیں ہونے دی، اور پھر کرتا رہا، جمع کرتا رہا، وہی مال و دولت، وہی حتیٰ یہ کہ نالج بھی وہی فنا ہو جائے گی. تو جب مجھے یہ راز پتہ لگا کہ خرچ کرنے ہی کے اندر بقا ہے، تو پھر میں نے خرچ کرنا شروع کر دیا، اور سخاوت نفس مجھے عطا ہو گئی. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جس ہم سورہ حدید کا شروع کا رکوع ہم نے پڑھا تھا کچھ دنوں پہلے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دیتا ایمان کے بعد، اس نے کہا وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ. اب جب ایمان آ گیا، تمہیں پتہ لگ گیا کہ میں ہی حقیقی اونر ہوں، تو دو، اپنی حیثیت سے بڑھ کے دو، جو کچھ میں نے دیا ہے اس میں سے اپنے لیے بچاؤ تھوڑا سا، پھر دو. ایک جگہ حدیث مبارک میں آیا ہے، پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر زیادہ ہے تمہارے پاس تو لوٹا دو اس کو لوگوں میں. یہ نہیں کہا کہ اپنی طرف سے دے دو، وہ تمہارا ہے ہی نہیں، لوٹا دو، کیونکہ تمہارے بھائیوں اور بہنوں اور لوگوں کا ہے. تو میرے یہ انفاق و سخا کے جو میرے حجرات قلب کے اندر، وہ اور 4 جگہ سے، اور میں نے اللہ کے سبحانہ تعالی راہ میں دینا شروع کر دیا بمال و جان و زمان. تو یہ تھا تیسرا فائدہ. چوتھا فائدہ یا استاد میں نے یہ حاصل کیا آپ کی صحبت سے، کہ میں نے دیکھا کہ ہر کوئی ایک ایسپیکٹ رکھتا ہے اپنی عزت کا، رسپیکٹ کا، پرائڈ کا، اور لوگوں کو فخر ہوتا ہے اپنی فیملی کے اوپر، کسی کو اپنی فخر ہوتا ہے مال و دولت کے اوپر، جاب کے اوپر، منصب کے اوپر، میں انجینئر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں فلانا ہوں، میں شیخ الحدیث ہوں، میں مفتی ہوں. اس قسم کے ٹائٹلس لوگ لے کے پھرتے ہیں. تو میں نے پوچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، میں نے کہا یا اللہ تیرے سامنے عزت دار اور بافخر کون ہے؟ تو مجھے جواب ملا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے سامنے اگر کوئی باعزت، با احترام اور ویلیوبل بندہ ہے تو وہ ہے جس کے پاس تقوی ہے. حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت خوبصورت ڈیفینیشن لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، آئی تھنک غنیۃ الطالبین ہے، کہ ڈیفینیشن دیتے تقوی کی کہ جہاں کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دیکھنا چاہتا ہے کہ جب وہ دیکھے تو میں ادھر موجود ہوں، اور جہاں وہ مجھے ہونا پسند نہیں کرتا، غیر شرعی اور حرام چیزوں کے پاس، جب بھی وہ دیکھے تو مجھے نہ پائے. یہ ہے بیسک تقوی. ہر وہ چیز جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی خوشی ہو، میں ہر وہ کام کروں. تو آبویسلی لوگوں کو کہنا چاہیے اس کی علم تو ایک حد تک ہوتا ہے، مگر عمل کرنے کی طاقت جو کہ بیٹری چارج ہونے سے آتی ہے انہی ذکر و فکر سے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ وہ قلب زندہ ہی نہیں ہے جو ترک کے ذکر کر دے. ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھول گیا، سمجھ لو اس کا قلب مردہ ہے. اور وہ دماغ اور نالج ختم ہو جاتی ہے، مر جاتی ہے، جو لوگ فکر کرنا چھوڑ دیتے ہیں، غور و فکر، تدبر. تو قلب کے اندر جب طاقت ہوگی تبھی اعمال صالحات کی بھی اور نیک اعمال کی توفیق ملے گی. تب انسان اس ایمان کی انرجی کے ساتھ منکروں سے اور فحشاء سے، ان تمام چیزوں سے دور ہوگا اور بچے گا، اور اس کی ایک انرجی پیدا ہوگی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں توفیق دے. اور ذکر ہی واحد، جس طرح ہم نے پہلے بتایا تھا کہ اس سے ایک بہت بہترین فائدہ پچھلے ایپیسوڈ میں یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس ظاہراً و باطناً موجود ہونے اور محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ ہر پہ اللہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، پکارتا ہے، سے باواز بلند یا خفیہ طور پہ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث میں کہ انا جلیس من ذکرنی، جہاں جائیں حلقت ذکر ہوتے ہیں میں ان کا جلیس ہوتا ہوں، موجود ہوتا ہوں ادھر اس وقت اپنی قدرت کے مطابق. تو آگے چلتے ہیں. 5واں جو بینیفٹ آپ کی صحبت سے میں نے حاصل کیا وہ یہ کہ میں نے دیکھا کہ ہر انسان ایک دوسرے انسان کی ہمیشہ مذمت کرتا ہے.
ڈس رسپیکٹ کرتا ہے، کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے، کوئی کسی کی چغلی کر رہا ہے، کوئی کسی کی کینہ اور کوئی کسی کی ویکنس ابھار رہا ہے، نکال رہا ہے، کسی کو بتا رہا ہے، تمام رذائل اخلاقی. اور اس کی ایگزامپلس ہر کسی کو کثرت سے پتہ ہوگی، یہ چیز عام ہے ہر جگہ، خواہ امریکہ میں، دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو. مسلمان انفارچونیٹلی زیادہ اس کے اندر ہے اور دنیا اس کے اندر بزی ہے. تو میں نے سوچا کہ میں اس کی جڑ تک گیا، غور و فکر کیا، میں نے کہا یہ لوگ کیوں کرتے ہیں. تو جب میں بالکل اس کی جڑ تک پہنچا تو مجھے جڑ پہ تمام چیزوں کی جو جڑ تھی وہ ملی، وہ تھی حسد. اور حسد میں نے دیکھا 3 موٹی موٹی چیزوں سے ہوتی ہے. جب میں کسی انسان کو دیکھتا ہوں اس کو مال اور دولت زیادہ ہے، یا میں دیکھتا ہوں کوئی مجھ سے نالج میں زیادہ ہے، یا تیسری مجھ سے اس کا پوزیشن بہت ہائی ہے، ہائیلی پالیٹکس میں یا پھر اور دیگر پوزیشنز کے اندر، تو انسان کو حسد ایک دم سے سٹارٹ ہوئی تھی، میرے پاس کیوں نہیں. تو میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوچھا، میں نے غور و فکر کیا تو مجھے قرآن سے مشن کی یہ آیت ملی قرآن میں سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحن قسمنا بینہم معیشتاً فی الحیات الدنیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ چیزیں جن سے تم لوگوں سے حسد کرتے ہو وہ تم نے نہیں، میں نے دی ہیں، میں نے بانٹی ان کو. کوئی بھی انسان ماں کے پیٹ سے لے کے یہ چیزیں پیدا نہیں ہوا، تو میں ہوں اصل دینے والا. اب اگر تم حسد کر رہے ہو ان چیزوں کے اوپر، پیسے کے اوپر، نالج میں، خواہ کسی بھی چیز کے اوپر، تو دوسرے لفظوں میں تم میرے ڈیسیجن کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہو. مسئلہ اس سے نہیں، تمہارا مسئلہ میرے ساتھ ہے کہ میرے بانٹنے پہ تم اعتراض کر رہے ہو. تو جب میں نے اس کو غور و فکر کیا اور سمجھا، اس کو رونگٹے میرے کھڑے ہو گئے، اور میں پھر جھک گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سجدے میں، اور میں راضی ہو گیا اس سے. اور حسد ذکر اور فکر اور آپ کی صحبت سے آہستہ آہستہ میرے ہارٹ سے جاتی رہی روز بروز. کافی ٹائم مجھے مل گیا اور میرا قلب ایک طہارت، تصفیہ پانے لگا. حسد ایک بہت بڑا کہنا چاہیے نقطہ قلب کے اندر، جو کہ ذکر اور فکر سے تیزی سے دور ہوتا ہے، اور نفس اس ریاضت سے مطلب مطمئنہ کی طرف تیزی سے جاتی ہے. چھٹا فائدہ آپ کی صحبت سے میں نے حاصل کیا، وہی میں نے دیکھا کہ لوگ ایک دوسرے سے عداوت کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ظاہری دشمن ہے، باطنی دشمن ہے، جادو ٹونا لگا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کو گرا دیں کسی نہ کسی طرح. تو پھر میں نے سوچا، میں نے کہا یا اللہ سبحانہ تعالیٰ، میں بھی اگر عداوت کروں کسی سے، ایسے چیز سے عداوت کروں جس سے تو خوش ہو. تو مجھے قرآن میں اس کا جواب ملا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان ہی تمہارا اوپن کھلا دشمن ہے، اور اس سے اگر تم نے دشمنی کری تو یہ میرا حکم ہے، پھر میں تمہیں اس کا حکم دے رہا ہوں، اسی سے تمہاری دشمنی ہونی چاہیے کیونکہ دشمن تمہارا ایک ہے. تو میں نے جب یہ راز سمجھا کہ میرا ایک ہی دشمن ہے شیطان، اور جس کے اوپر ہم نے پروگرام کیا تھا، شیطان انفسی پہلے میرے اندر ہے، پھر شیطان آفاقی جو کہ اوپر خلائی شیاطین ہے، اور شیاطین انسی جو کہ انسانوں کی صورت میں آتے ہیں سامنے، ان سے کس طرح بچنا ہے. یہ تمام کی تعلیم انشاءاللہ ان پروگرامز کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق ہم حاصل کریں گے. تو اس کے ذریعے آپ کی صحبت میں نے یہ چیزیں حاصل کری، اور پھر میں نے شیطان کو دشمن بنایا. اور اس میں جب وہ مجھ سے کسی غلط کام کی طرف مجھے راغب کرتا تھا، اور سمپل میرا آنسر ہوتا تھا ایمان کی طاقت کے ساتھ نو، اور یہ نو ہی اس کے اوپر ایک ایسا ضرب لگاتی تھی، وہ مجھ سے دور ہو جاتا تھا. 7واں بینیفٹ میں نے آپ کی صحبت سے حاصل کیا وہ یہ کہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر صبح شام کوشش کرتے ہیں کہ مطلب زیادہ سے زیادہ پیسے بنائیں، دولت بنائیں، جائیدادیں بنائیں اور یہ سب چیزیں، اور اتنا اس کے اندر لگ جاتے ہیں کہ حلال حرام کی تمیز بھی انسان بھول جاتا ہے. ٹی وی کے چینل کھولیں، نیوز کافی عام ہے، لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ حلال کما رہے ہیں، مگر ہر ایک لقمہ حرام کا ہوتا ہے. تو میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھا، اور مجھے یہ اخذ کیا میں نے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَىٰ
اللہ رزقھا، کہ دنیا اور زمین کے اوپر کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں ہے جس کا رزق میرے اوپر نہ ہو، میں ہوں رازق، جیسا ہم نے پچھلے ایپیسوڈس کے اندر کیا. آپ نے نوٹ کیا یہ تمام کے نقطے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ان ایپیسوڈس کو ری ایمفیسائز کر رہے، ری اسٹرینتھن کر رہے ہیں. اس لیے میں نے اس اسٹوری کا خاص مطلب یہ کہ چوز کرا اس کو بتانے کے لیے کہ یہ تمام علماء کرام اور شاگردوں کا شیوا رہا ہے اس طرح کی تعلیم حاصل کرنے کا قرآن سے. تو میں نے جب دیکھا کہ رزق کا دینے والا تو ہے، نان کی صورت میں، فروٹ، ہر قسم کا میرا رزق، تو میں یہ سمجھ گیا مطلب یہ کہ بیسکلی کہ تو ہی رزق دینے والا ہے. اور پھر میں نے اپنے آپ کو کمفرٹیبل کر لیا اور بیلنس کر لیا بیسکلی. اور آخری اور 8واں بینیفٹ جو کہ میں نے حاصل کیا آپ کی صحبت سے وہ یہ کہ ہر انسان کسی نہ کسی چیز پہ توکل کرتا ہے. بہت سارے لوگ اگر پیسے مالدار ہیں تو اپنے پیسوں کے اوپر توکل کریں گے، کہتے ہیں کہ اسی سے ہماری سیکیورٹی ہے، اسی سے ہماری گائیڈنس ہے اور اسی سے ہم بچے رہیں گے. کچھ لوگ اپنی اگر گھر ہے اور پراپرٹیز ہیں ان کے پاس، کچھ لوگ لوگوں کے اوپر توکل کرتے ہیں اور دیگر چیزوں کے اوپر. تو مگر میں نے نوٹ کیا کہ جن جن چیزوں کے اوپر وہ تکیہ کرتے ہیں ریالٹی کے اندر وہ تکیہ کے لائق ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تمام کی تمام جاتی رہتی ہیں. کل من علیہا فان، ہر وقت ساتھ نہیں رہتی. تو میں نے غور و فکر کیا تو مجھے جواب ملا اس کا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کیا وہ اس کے لیے کافی ہے. ذکر کے آگے انشاءاللہ میرا اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دے کچھ اسباق میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس کے ان سبقوں کے اندر ایک سبق یہ بھی ہے اور قرآن سے نشان کے اندر بھی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، حسبی ربی جل اللہ نور محمد صلی اللہ طاہر نور قلبی یا اللہ لا الہ الا اللہ. کافی ہے میرے لیے میرا رب، کافی میرے لیے، کیونکہ جب نطفے سے لے کے یہاں تک اور جتنی بھی ہم نے پچھلے پروگرامز کرے، اگر اس نے میری ٹیک کیئر کری ہے آگے بھی وہی ٹیک کیئر کرے گا. علماً اگر انسان تکیہ کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور خوش ہوتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے اس انسان سے. تو پھر میں تمام خلاقیہ سے، تمام مخلوق سے بری ہو گیا اور میرا اندر سے اسٹرانگ توکل اللہ سبحانہ تعالیٰ واحد جل جلالہ پر ہو گیا. اور اس سے پھر میں اور میرا ایمان میں مضبوطی آئی. تو یہ تھے وہ 8 سبق جو کہ میں نے آپ کی صحبت سے حاصل کیے اور میرے لیے کافی ہیں. شقیق بخری اینڈ میں اس کو سن کے کہتے ہیں کہ او حاتم اسم کہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جتنی بھی 4 آسمانی کتابیں توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید سب کو غور و فکر تدبر سے پڑھا اور سمجھا. تم یقین کرو کہ تمام کے تمام کا جو میں نے اخذ پایا وہ انہی 8 پوائنٹس کے آس پاس اطراف میں نے گھومتا ہوا سپایا. تم نے یہ چیز بہترین حاصل کری اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ تمہیں اس پہ استقامت دے اور آگے بھی تعلیم و تعلم کی توفیق دے اور لوگوں کو بتانے کی توفیق عطا فرمائے. تو آخر میں انشاءاللہ دعا کرتے ہیں، پروگرام کا وقت تھوڑا زیادہ ہو گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو علم نافع، بہترین علم اور جو کہ ہمیں ایک بہت ہی اعلیٰ درجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے. حتیٰ یہ کہ آدم علیہ السلام کو جو خلیفہ کا مقام بھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واحد علم کے ذریعے، علم کی مانند جو کہ ملائک سمجھ رہے تھے عبادت سے حاصل ہو سکتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم نے کہا تھا کہ ہم تیرے سامنے نحن نسبح کہ ہم تمہاری تسبیح کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نو، آدم علیہ السلام کے پاس وہ چیز وعلم آدم الاسماء کلہا، اور جب کہا کہ تمام راز و رموز و نام ملائک کو بتا دو تب سجدے میں جھک گئے تھے. کہ تعلیم اور علم ایک ایسا مقام رکھتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کہ جس نے آدم علیہ السلام کو خلافت کا تاج پہنا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں انشاءاللہ ہمیں راغب کرے اور ہمیشہ اس کو حاصل کرنے کی سعادت نصیب کرے، وہ علم جو کہ اس دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں ہمیں سخری عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرشہ مظہر لطفہ حبیبنا و شفیعنا و کریمنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.